بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کم سے کم ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجئے۔ اچھا جی، تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم سبھی لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے علاوہ دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کے ساتھ چند ایسی دعائیں شیئر کروں گی جو آپ کو صبح و شام میں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ان کی برکت سے آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ قبول ہوگی۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور جو کوئی اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے دل 10 وجوہات کی بنا پر مردہ ہو چکے ہیں۔ نمبر 1، تم اللہ کو پہچانتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ نمبر 2، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہو لیکن ان کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ نمبر 3، تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ نمبر 4، تم اللہ کی نعمتیں کھاتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ نمبر 5، تم کہتے ہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے لیکن تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ نمبر 6، تم جنت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کے لیے عمل نہیں کرتے۔ نمبر 7، تم جہنم کو برحق مانتے ہو لیکن اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ نمبر 8، تم موت کو برحق مانتے ہو لیکن اس کی تیاری نہیں کرتے۔ نمبر 9، تم دوسروں کے عیب تلاش کرتے ہو لیکن اپنے عیب بھول چکے ہو۔ نمبر 10، تم اپنے مردوں کو دفن ہوتے ہوئے دیکھتے ہو لیکن ان سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ تو یہ ہیں وہ وجوہات جن کی بنا پر ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اندر ان خامیوں کو ختم کرنا پڑے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دعا کو جلدی قبول کروانے کا طریقہ کیا ہے کہ جس سے ہماری دعائیں جلدی قبول ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ یہ چند کام ضرور کرے۔ نمبر 1، اپنی دعا کی ابتدا یعنی اپنی دعا کی شروعات اللہ رب العزت کی شایان و شان حمد و ثنا سے کرے، جیسا کہ یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تو غفور و رحیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اس کی حمد و ثنا کرے، اس کی تعریف کرے کیونکہ وہ ان تمام چیزوں کے لائق ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ کوئی بھی درود پاک اگر آپ کو یاد ہے، بہتر ہے کہ جو کہ درود ابراہیم جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، جو کہ تمام درودوں کا سردار ہے، تمام درودوں سے افضل ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہے درود پاک جو کہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، آپ سبھی لوگوں کو پتا ہوگا۔ تو اپنی دعا کی شروعات میں اس درود پاک کو ضرور پڑھیں، کیونکہ درود پاک کی گفٹ میں اگر ہم پیک کر اپنی دعا کو بھیجیں گے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے اگر دنیا میں ہم کسی کو گفٹ پیک کر کے بیچتے ہیں تو اگلے کو اچھا لگتا ہے نا، تو اسی طریقے سے جب دعا کی شروعات کریں تب بھی درود پاک پڑھیں، اور جب دعا کا اختتام کریں تب بھی درود پاک پڑھیں۔ تو اس طریقے سے ہم اپنی دعا کو درود پاک میں پیک کر کے بھیجیں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آپ کو جو دعا مانگنی ہے آپ مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے والدین کے لیے مانگے، اپنے بہن بھائیوں عزیز و اقارب کے لیے، اپنے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے مانگے، دین مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، ہدایت مانگے، جو مانگنا ہے مانگے، کیونکہ اس طریقے سے اگر جو بھی دعا کرے گا تو وہ اپنی مراد کو جلد پا لے گا، یعنی کہ اس کی دعا جلد قبول ہوگی۔
تو اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے جو کہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ان کی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے، ان کے دل کے تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ اب میں آپ کو ایک بہت ہی پیاری سی دعا بتاتی ہوں۔ ویسے تو یہ دعا صبح و شام کے اذکار میں آتی ہے۔ اگر آپ اس دعا کو صبح میں 7 مرتبہ اور شام میں 7 مرتبہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی دعائیں قبول ہوگی۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی دعا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی دعا ہے جسے پڑھنے سے آپ جو چاہیں گے انشاءاللہ الکریم آپ کو وہ ضرور ملے گا۔ تو وہ دعا یہ ہے: حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دنیا اور آخرت کی ہر جائز دعا قبول کرے گا جو روز صبح میں اور شام میں 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا۔ اب اس دعا کا ترجمہ دیکھیں کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ تو اگر آپ اس دعا کے اول و آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ جو کہ دعا کی قبولیت کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی، جو کہ قرآن پاک سے ہی ہمیں ملتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 ایسی آیتیں ہیں کہ اگر ان کو پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کریں گے تو انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہوگی۔ تو وہ کون سی آیتیں ہیں؟ تو جو کوئی بھی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا کرے گا تو انشاءاللہ اس کی دعا قبول ہوگی۔ تو یہ ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کہ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، بہت ہی چھوٹی سی آیت ہیں۔ تو اس سے آپ دعا کرنے سے پہلے پڑھ لیا کریں یا ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور اس کے علاوہ رات میں سونے سے پہلے بھی ان 2 آیتوں کو 1 مرتبہ ضرور پڑھا کریں۔ تو انشاءاللہ آپ کی جو بھی دعا ہوگی وہ ضرور قبول ہوگی، اور بہت سارے شیطانی وسوسوں سے، بہت ساری شیطانی عملیات سے یا بری نظر سے آپ کی حفاظت ہوگی۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ ان 2 آیتوں کو پڑھیں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ایک آیت کو بھیج کر مکمل کیا، لیکن یہ 2 آیتیں اللہ تعالیٰ نے خود معراج کی رات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تحفے کے طور پر۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے خود دی ہیں تو سوچیں کہ ان کی کتنی کرامات اور ان کی کیسی فضیلتیں ہوں گی۔ تو یہ بہت ہی مجرب اور باکمال آیات ہیں، آپ خود تک نہ رکھیں، اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں تک بھی شیئر کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور پیاری سی دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی جو آپ کی تمام مصیبتوں کو آسانی میں بدلے گی انشاءاللہ۔ کیا آپ کو یا آپ کے رشتے کو ٹھکرایا گیا ہے؟ کیا آپ کو جاب نہیں مل رہی؟ کیا آپ نے کچھ ایسا کھو دیا ہے کہ جو آپ کو لگا تھا کہ آپ کبھی نہیں کھوئیں گے؟ کیا آپ تکلیف یا مصیبت میں ہیں؟ تو اگر آپ کسی بھی تکلیف، مصیبت یا پریشانی میں ہو تو اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ جب دل دکھے یا وہ چیزیں یاد آئیں جو آپ نے کھو دی یا جنہیں آپ کبھی کھونا نہیں چاہتے تھے، تو اس وقت میں ہو سکے تو ترجمے کے ساتھ اس دعا کو ضرور پڑھیں۔ بہت ہی پیاری سی دعا ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیز آپ نے کھوئی ہے نا، اس سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے۔ میرا تو اس دعا پر بہت ایمان ہے۔ تو وہ دعا یہ ہے: انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کے جانا ہے۔ اے اللہ مجھے میری مصیبت کا بدلہ دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو انشاءاللہ اس کو اس کی مصیبت کا اجر ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو بہترین چیز سے نوازیں گے۔ تو آپ جتنی بار چاہیں اتنی بار اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ دعا آپ اپنی مصیبت کے وقت میں ضرور پڑھا کریں، کیونکہ دعائیں ہی تو ہیں جو ہمارا اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط کرتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر دعا کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو بھی دعا کرو، اگر گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ ہی کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا کبھی بھی لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ جب میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلائے اور میں اس سے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔
تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہر پل ہر وقت دعا کیا کرے، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا بندے کی اپنے رب سے التجا ہے، فریاد ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ اے اللہ میں محتاج ہوں، میں فقیر ہوں اور تو داتا ہے، تو دینے والا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے، تو سب کی سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعا بھی سنتا ہے اور تو زور سے بولی جانے والی دعائیں بھی قبول کرتا ہے۔ دعا انسان کی تمناؤں کے لب پر آنے کا نام ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت خشوع کے ساتھ اور بہت یقین کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا کہ تجھ سے دعا مانگ کر اے رب میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، نامراد رہا ہی نہیں، یعنی تو ضرور سنتا ہے تو تو میری بھی سنے گا۔ تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی محرومی کے باوجود حضرت زکریا علیہ السلام کبھی مایوس نہیں ہوئے، اپنے رب کو پکارتے رہے، مانگتے رہے، حتیٰ کہ ان کی دعا سن لی گئی۔ کیونکہ دعا کی قبولیت میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص حکمت کے تحت یہ جانتا ہے کہ کس بندے کو کب اور کیا چیز دینی ہے، کیونکہ یہ ایک انتہائی کمزور اور عاجز انسان کے الفاظ اس عظیم رب کی بارگاہ میں اٹھتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہ ہو؟ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ دعا کریں توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کریں اور پورے یقین کے ساتھ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو بھی مانگ رہا ہوں یا مانگ رہی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ دعا کیا کریں، یقین کے ساتھ دعا کیا کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دل کو خالص کرتے ہوئے مانگو، کیونکہ سب کو دینے والا وہی ہے، انبیاءوں کو بھی، اولیاؤں کو بھی، بزرگان دین کو بھی، سب کو اسی کے در سے ملتا ہے۔ تو زندگی میں جیسے بھی حالات ہوں، خوشی ہو یا غم ہو، تنگی ہو یا آسودگی ہو، کسی بھی طرح کے حالات ہو، آپ نے دعا مانگنی ہے، آپ نے دعا کرنا نہیں چھوڑنی، کیونکہ دعا ہی ایک ایسا ذریعہ ہے جو ہمارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے اسٹرانگ کرتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے کامنٹ باکس میں ایک پیارا سا اللہ لکھ دیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کتنے لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی۔ ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے اس چینل بیرا لیا کو سبسکرائب کریں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ آپ تک میرے چینل کے تمام اپڈیٹس پر وقت پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔